TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنول۔ آن لائن فراڈ سے بچنا بہت سی کینیڈین کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن کمپنیاں اور اینٹی فراڈ پروفیشنل صارفین کو خبردار کر رہے ہیں کہ وہ سرچ انجنوں پر جعلی فہرستوں پر نظر رکھیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ آن لائن فراڈ سے بچنا بہت سے کینیڈینوں کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن کمپنیاں اور اینٹی فراڈ پروفیشنلز صارفین کو خبردار کر رہے ہیں کہ وہ سرچ انجنوں پر جعلی فہرستوں پر نظر رکھیں جو لوگوں کو واقف کمپنیوں اور برانڈز کے فراڈ ورژن کی طرف بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ فہرستیں موجودہ کاروبار کے طور پر ظاہر کرتی ہیں اور اس میں نئے سرچ ریزلٹس شامل ہوتے ہیں، یا تو صارفین کو ایسی جعلی ویب سائٹ کی طرف ہدایت کرتے ہیں جو اصل چیز سے ملتی جلتی نظر آتی ہے، یا ایسے فون نمبر فراہم کرتے ہیں جو حقیقت میں کمپنی کو زیر بحث نہیں لاتے۔ سائبر سیکیورٹی کے ماہرین کے مطابق نقلی جعلی کاروبار کا مسئلہ بڑھ رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ انہیں اکثر ایسی نقلی ویب سائٹس کا سامنا رہتا ہے جو اصل سے ملتی جلتی ہوں یا کسی حقیقی کاروبار والی ویب سائٹ کی نقل کر رہی ہوں۔ ان فراڈ کو پیشگی روکنا مشکل ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ صرف ایک ہی چیز جو کی جا سکتی ہے، اگر کوئی ان سائٹس پر آئے تو اسے رپورٹ کریں۔ صارفین اور کاروبار دونوں ہی دھوکہ دہی والی ویب سائٹس اور فہرست سازی کی اطلاع سرچ انجنوں یا ادائیگی کی پروسیسنگ کمپنیوں کو دے سکتے ہیں۔ ماہرین نے اس بات کا امکان ظاہر کیا ہے کہ ان جعلی فہرستوں کی طرح دھوکہ دہی سے حاصل ہونے والی آمدنی دنیا بھر میں غیر قانونی سرگرمیوں کو فنڈ میں جاتی ہے۔ وفاقی حکومت کے پاس ممکنہ دھوکہ دہی کی سرگرمی کی اطلاع دینے اور جانچنے کے لیے وسائل بھی ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو دھوکہ دیا گیا ہے یا آپ کسی بدنیتی پر مبنی ویب سائٹ پر ہیں تو اس کی اطلاع کینیڈین اینٹی فراڈ سینٹر کو دیں۔ فلسطینی کینیڈین کے گروپ نے وفاقی حکومت پر اسرائیل کو فوجی برآمدات روکنے کے لیے مقدمہ دائر کیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ فلسطینی کینیڈینوں کے گروپ نے وفاقی حکومت پر اسرائیل کو فوجی برآمدات روکنے کے لیے مقدمہ دائر کیا۔ درخواست گزاروں کا دعویٰ ہے کہ کینیڈا فوجی برآمدات کی منظوری دے کر بین الاقوامی قانون کے تحت اپنی ذمہ داریوں کو کم کر رہا ہے۔ فلسطینی کینیڈین اور انسانی حقوق کے وکلاء کا ایک اتحاد وفاقی حکومت پر مقدمہ کر رہا ہے کہ وہ اسرائیل کو کینیڈا کی فوجی برآمدات کو روکے۔ یہ مقدمہ منگل کو کینیڈا کے وکلاء برائے بین الاقوامی انسانی حقوق الحق لا ان دی سروس آف مین، ایک فلسطینی انسانی حقوق کی تنظیم، اور متعدد کینیڈینوں نے دائر کیا ہے جن کے خاندان کے افراد غزہ میں مارے گئے ہیں۔ مدعی وفاقی عدالت سے استدعا کر رہے ہیں کہ وہ کینیڈین حکومت کو اسرائیل کو فوجی ساز و سامان کی برآمدات کے اجازت نامے جاری کرنے سے روکنے کا حکم دے۔ مقدمے کے پیچھے اتحاد کے ایک رکن حمام فرح نے کہا، یہ ظالمانہ اور قابل مذمت ہے کہ ہماری حکومت نے اسرائیل کے مظالم کو مادی مدد فراہم کرنا جاری رکھا ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہی مظالم کے متاثرین کی انسانی امداد کو بھی بند کر دیا ہے۔ مقدمے میں خاص طور پر وزیر خارجہ میلانی جولی اور وزیر انصاف عارف ویرانی کا نام لیا گیا ہے۔ اتحاد نے کہا کہ اس نے جولی کو ایک خط لکھا جس میں برآمدی اجازت ناموں کو روکنے کا مطالبہ کیا گیا، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ کینیڈا کے صوبے انٹیریو میں برسر اقتدار پروگریسو کنزرویٹو پارٹی نے ملٹن شہر کے ضمنی الیکشن میں پاکستانی نژاد ذیشان حامد کو اپنا امیدوار نامزد کر دیا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے صوبے انٹیریو میں برسر اقتدار پروگریسو کنزرویٹو پارٹی نے ملٹن شہر کے ضمنی الیکشن میں پاکستانی نژاد ذیشان حامد کو اپنا امیدوار نامزد کر دیا ہے۔ یہ نشست صوبائی وزیر پرم گل کے وفاقی سیاست میں جانے کی وجہ سے خالی ہوئی ہے۔ ذیشان حامد ملٹن شہر کے ریجنل کونسلر رہ چکے ہیں اور انہیں مضبوط سیاسی گروپوں کی حمایت حاصل ہے۔ وہ ملٹن کے میئر کا الیکشن بھی لڑ چکے ہیں۔ خالی ہونے والی اس صوبائی نشست پر انٹیریو لبرل پارٹی اور NDP نے ابھی تک اپنے امیدواروں کا اعلان نہیں کیا، جبکہ اطلاعات کے مطابق انٹیریو لبرل پارٹی کے نو منتخب لیڈر بونی کرامبی خود اس الیکشن میں حصہ لے سکتی ہیں۔ ایک پریس ریلیز میں PC پارٹی نے حامد کے کمیونٹی ورک کا احاطہ کیا، جو طویل عرصے سے مقیم 3 میعادوں تک ملٹن کونسلر کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ انہوں نے ہالٹن اور ہیملٹن کے بگ بردرز بگ سسٹرز کے ڈائریکٹر کے طور پر اور ہالٹن ہیلتھ کیئر، ہالٹن کمیونٹی ہاؤسنگ کارپوریشن اور کنزرویشن ہالٹن کے بورڈز میں بھی خدمات انجام دی۔ وہ فی الحال ہالٹن نارتھ کے بورڈ آف کمیونٹی ڈیولپمنٹ میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے 150 دن مکمل ہو گئے۔ صہیونی دہشت گردی سے غزہ کھنڈر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے 150 دن مکمل ہو گئے۔ صہیونی دہشت گردی سے غزہ کھنڈر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق غزہ میں امداد کے منتظر فلسطینیوں پر اسرائیلی فوج نے ایک ہفتے میں تیسرا حملہ کر دیا۔ کویتی چوک پر فائرنگ سے متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔
اسرائیلی فوج کے تازہ حملوں میں مزید 21 فلسطینی شہید جبکہ درجنوں زخمی ہو گئے۔ صہیونی فورسز کی رفح میں گھروں پر بمباری کے نتیجے میں 17 فلسطینی شہید ہو گئے جبکہ نصیرات پناہ گزین کیمپ میں حملے میں 2 فلسطینی جام شہادت نوش کر گئے۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں اسرائیل نے بھاری مشینری سے سڑکیں اور گھر تباہ کر دیے جبکہ 2 فلسطینیوں کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ مزید 55 افراد کو گرفتار کر لیا۔ اقوام متحدہ کے امدادی ادارے برائے فلسطینی انروا کے سربراہ نے جنرل اسمبلی میں اسرائیل پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں صرف 150 دن میں 30,000 سے زائد فلسطینی مارے گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ غزہ پر انسانوں کا مسلط کردہ قحط منڈلا رہا ہے، چند ماہ کے بچے پانی کی کمی اور بھوک سے مر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ غزہ میں اسرائیلی حملوں میں شہداء کی مجموعی تعداد 30,631 ہو گئی، 72,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ حماس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچنے کے لیے مطلوبہ نرمی کا مظاہرہ جاری رکھا جائے گا۔ فلسطینیوں کے خلاف جاری جارحیت کے جامع خاتمے تک پہنچنے کے لیے مطلوبہ لچک دکھا رہے ہیں۔ حماس کا کہنا ہے کہ قابض اسرائیلی اب بھی اس معاہدے سے بھاگ رہے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل کے ساحلی شہر حیفا کے ایئرپورٹ پر ڈرون حملہ کیا گیا ہے جس کے باعث بجلی فراہمی کے مرکز میں آگ لگ گئی۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق عراقی گروپ کی جانب سے اسرائیلی شہر حیفا کے ایئرپورٹ پر ڈرون حملے کی ذمہ داری کو قبول کر لیا گیا ہے۔ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیل کی غزہ میں فلسطینیوں کے قتل عام پر علاقائی عسکریت پسندوں کی جانب سے جوابی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکہ کے شہر لوزیانا میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی جس کے نتیجے میں شہر بھر میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ امریکہ کے شہر لوزیانا میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی جس کے نتیجے میں شہر بھر میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق موسلادھار بارشوں کے نتیجے میں امریکی شہر لوزیانا کی سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں۔ شہر بھر میں آمد و رفت کا نظام بھی پوری طرح سے معطل ہو گیا۔ ریسکیو حکام نے سیلاب میں پھنسی گاڑیوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ دوسری جانب مقامی حکام نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ تیز ہوا کے ساتھ اولے برسنے کا خدشہ ہے، شہری گھروں تک محدود رہیں۔ سیلاب میں پھنسی گاڑیوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا ہے۔ ٹریفک کی روانی کے لیے سیلاب زدہ علاقوں میں پولیس یونٹ موجود رہے گی۔ دوسری جانب غیر ملکی میڈیا کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکہ کی قومی موسمیاتی سروس نے ایک روز قبل ہی تیز بارشوں کی وجہ سے سیلاب کی وارننگ جاری کر دی تھی۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان نمرہ کنول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔